کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک واقعہ کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل دے؟ آج ہم ایک ایسے ہی نوجوان کی سچی کہانی جانیں گے جس کا سفر غفلت سے شروع ہوا اور اللہ کی رحمت تک جا پہنچا۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہیں سلیم کی زندگی کے دو بالکل مختلف چہرے۔ ایک طرف وہ ایک نیک، سچا اور نماز کا پابند نوجوان تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو ان سب اچھی باتوں سے دور ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اتنا بڑا بدلاؤ آیا کیسے؟ آئیے اس سفر کو سمجھتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے غفلت کے سفر سے۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک آہستہ آہستہ آنے والی تبدیلی تھی۔ سلیم کی پرورش تو ایک اچھے ماحول میں ہوئی، لیکن پھر بری صحبت نے اسے دھیرے دھیرے اس کے اپنے اصولوں سے ہی دور کر دیا۔ اور یہ وہ سوچ تھی جس نے سلیم کو جال میں پھنسا لیا۔ وہ خود کو یہی تسلی دیتا رہتا تھا کہ ارے ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہ ایک بہت خطرناک خیال ہے جو ہمیں عمل سے روک دیتا ہے اور غفلت کی نیند سلاتا رہتا ہے۔ لیکن پھر ہر کہانی کی طرح یہاں بھی ایک موڑ آیا۔ سلیم کی زندگی میں بھی ایک ایسا لمحہ آیا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی غفلت کی دنیا کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا اور اسے حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور وہ موڑ تھا ایک خبر، ایک ایسی خبر جو اس پر بجلی بن کر گری۔ اس کے ایک دوست کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں جگانے کے لیے ایسے ہی جھٹکے دیتی ہے نا؟ اس خبر نے سلیم کو موت کی حقیقت کے بالکل سامنے لا کھڑا کیا، اور اس کے اندر سے ایک سوال اٹھا، ایک ایسا سوال جو شاید پہلے کبھی اتنی شدت سے نہیں اٹھا تھا۔ اگر آج میری باری آ جائے تو میں اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ یہ سوال صرف ایک سوچ نہیں تھی، یہ اس کی روح پر ایک کوڑے کی طرح برسا۔ تو بس اس ایک سوال نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ وہ رات اس کے لیے بہت بھاری تھی، دل پر پچھتاوے کا ایک بوجھ تھا اور آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پچھتاوے کے آنسو تو تبدیلی کا پہلا قدم ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز تو عمل ہے۔ تو اب ہم کہانی کے اس حصے میں آتے ہیں جہاں سلیم کا پچھتاوا صرف آنسوؤں تک نہیں رہا، بلکہ اس نے ایک عملی قدم اٹھایا۔ سلیم نے صرف سوچا ہی نہیں بلکہ فوراً عمل کیا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ صرف کچھ رسمیں نہیں تھیں، یہ اس کی سچی توبہ کا ایک عملی ثبوت تھا۔ اور اس کی دعا میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں تھے، بس دل سے نکلی ہوئی ایک سچی پکار تھی، یا اللہ، میں مانتا ہوں میں نے غلطیاں کی، تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس راستے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ یہی تو ہوتی ہے سچی توبہ۔ اور یہی بات سب سے اہم ہے، یہ صرف زبان سے کہے گئے کچھ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایسی توبہ تھی جو سیدھی دل کی گہرائیوں سے آ رہی تھی۔ سچی وعدوں اور سچی ندامت میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ تو اس رات کے بعد کیا ہوا؟ ایک سچی توبہ کے بعد زندگی کیسی دکھتی ہے؟ اب ہم سلیم کی کہانی کے اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز۔ اس کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ حیران کن تھی۔ دیکھیے، جو نمازیں وہ چھوڑ چکا تھا، اب وہ اس کی زندگی کا مرکز بن گئیں۔ جھوٹ اور برے کام ماضی کا حصہ بن گئے۔ اس نے نہ صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑا بلکہ لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا، اور سب سے اہم، اس نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جو اسے نیکی کی یاد دلاتے تھے۔ یہ تبدیلی اتنی بڑی تھی کہ دیکھنے والے بھی حیران تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے، کیا یہ واقعی وہی سلیم ہے جسے ہم جانتے تھے؟ اس کی زندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت بن گئی تھی کہ انسان واقعی بدل سکتا ہے۔ تو سلیم کی کہانی صرف سلیم کی نہیں ہے، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے، اور وہ پیغام ہے اللہ کی رحمت کی وسعت کا۔ اس کہانی کا اصل نچوڑ اس ایک جملے میں ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بہت وسیع ہے۔ وہ سچے دل سے اپنی طرف آنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہی اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو اس پوری گفتگو سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ 3 بہت اہم باتیں۔ پہلی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ دوسری، ایک سچی توبہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔
اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ توبہ کا یہ دروازہ آخر کب تک کھلا ہے؟ جواب بہت سادہ مگر بہت گہرا ہے۔ یہ دروازہ ہماری آخری سانس تک کھلا ہے۔